لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو تم میں سے جو جنگ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر بہت تھوڑے. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے اندر منافقین کے کردار کا بیان شروع فرمایا تھا. مختصر سا ذکر اس سے ماقبل آیات میں آ چکا ہے. مزید اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بیان فرما رہے ہیں، منافقین چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، رشتہ دار، قریبی دوست، احباب غزوہ احزاب کے اندر وہ شریک تو تھے ظاہری طور پر، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی ایسے مواقع پر کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں تاکہ دشمنوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، تو چونکہ وہ اندر سے تھے ہی کافر تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے تھے. تو ایک منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ تم نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی، اس لیے کہ ادھر 24,000 کا لشکر ہے، یا بعض روایات کے مطابق 12 سے 15,000 کا لشکر، اور مسلمانوں کی ٹوٹل 3,000 تعداد تھی. تو واضح کہہ دیا کہ تم نے اس میں شرکت نہیں کرنی، اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، لہٰذا دور ہی رہنا ہے اس جنگ سے. تو اسی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جنگ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں حلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، جنگ میں تم نے شریک نہیں ہونا. اور ان میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی تعداد بھی بڑی کم ہے. اور وہ جنگ میں شریک کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اشحۃ علیکم، تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے. صرف اس وجہ سے جنگ میں شریک ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، ممکن ہے مسلمان جیت جائیں، تو جب مسلمان جنگ جیت جائیں گے، مال غنیمت ملے گا، تو کم از کم مسلمانوں کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوں، اس قابل تو ہو جائیں کہ کل کو کہہ سکے کہ ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے. اگرچہ دل ہی دل میں ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، قتل نہ کر دیے جائیں، لیکن شریک ہوتے تھے بہت کم، اس وجہ سے کہ تاکہ مال غنیمت کو بٹور سکے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خوف کا موقع آ جاتا، یعنی اس طرح کی کوئی جنگ وغیرہ آ جاتی، رَأَيْتَهُمْ، میرا پیغمبر آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی نظریں گھومتی نظر آئیں گی آپ کو، كَالَّذِي، اس شخص کی طرح، يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے. جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو یوں آنکھیں گھومنے لگتی ہیں. تو یہ منافقین بھی آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جب جنگ کا موقع آتا ہے. کیوں؟ یہ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہمیں اجازت دے دے کہ تم جنگ میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رخصت دے دی جائے، تو یہ آنکھیں گھما گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال کی لالچ میں یہ تیز زبانیں چلاتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں،
دوسرے مسلمانوں کو حصہ مل رہا ہے تو ہمیں کیوں حصہ نہیں ملتا؟ ہم بھی تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو زبانیں جو تیز ان کی کینچی کی طرح چلتی ہیں، تو اس وقت یہ اپنی زبانوں کا استعمال کر کے مال کی لالچ میں یہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، سو اللہ رب العالمین نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ جو نمازیں پڑھتے تھے دکھانے کے لیے، جنگ میں شریک ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیتے تھے دکھلانے کے لیے، تو ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ اللہ جس کے چاہے اعمال کو ضائع کر دے، اور اللہ جس کے چاہے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا یحسبون، یہ منافقین یہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب لم یذهبوا، کہ یہ گروہ، یہ جماعتیں، یہ دشمن ابھی تک نہیں گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی اور تیز ہوا بھیج کر کافروں کے لشکر کو توڑ دیا، کافر بھاگ گئے، تو منافقین چونکہ ڈرے ہوئے بیٹھے تھے اپنے گھروں میں، تو ان کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان جیت گئے اور یہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اب یہ اپنے گھروں میں ڈر رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ دشمن آ جائیں، یودو، تو یہ منافقین چاہتے ہیں، لو انہم بادون فی الْأَعْرَابِ، کہ یہ مدینہ منورہ میں نہ ہوں بلکہ یہ دور کسی دیہات کے اندر رہنے والے ہوں۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ اگر دوبارہ دشمن آ جائیں تو ہمارا ان کے ساتھ سامنا نہ ہو، بلکہ ہم کسی دیہات میں بیٹھے ہوں، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کریں کہ کیا بنا مسلمانوں کا، جیتے کہ ہارے، دشمن جیتا ہے یا نہیں، دور سے خبریں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، فرمایا کہ اگر یہ منافقین مدینہ میں موجود ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر بھی یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے مگر بہت تھوڑے، اور وہ جو تھوڑے سے شریک ہوں گے ان کا بھی مقصد مال غنیمت ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں، اللہ کے دین اسلام کی مدد نہیں، صرف مال کی لالچ میں یہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو یہ منافقین کا حال ہے، اور یہ کردار تھا ان کا غزوہ احزاب کی جنگ میں۔ اور اگر دیکھا جائے اہل ایمان کی طرف، کہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بدر کی جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤں، اور میرے والد بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم دو ہی بندے ہیں، گھر کے انتظام کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں، گھر میں پانی لانے والا اور کوئی نہیں، تو ہم دو میں سے ایک ہی جا سکتا ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں جاؤں، میرے والد خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہے جانے کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ تمہارے ابا جان ہیں، انہیں جانے کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، شہادت کا موقع ہے، میں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر قرعہ اندازی کر لو۔ قرعہ اندازی کی گئی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، اور ان مبارک شہداء میں پھر ان کا نام بھی آیا کہ جو غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس طرح کے مواقع میں۔ کأنما یساقون الی الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کا معرکہ ایسے تھا جیسے یہ مسلمان اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اہل ایمان پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں، دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعاون ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ حالت ہے منافقین کی کہ جب میدان جنگ کا موقع آتا ہے، لڑائی کا موقع آتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور پیچھے بھی گزر چکا کہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے تھے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، آپ ہمیں جانے دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے اور اپنی ذات پر اعتماد اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔